اللہ کو ماننے کے بعد بہترین دانائی انسانوں سے محبت کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کو قیامت کے دن جب اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تب اس میں ایسی نیکیاں لکھی ہوں گی جو اس نے کبھی نہیں کی ہوں گی۔ وہ پوچھے گا، یا رب یہ نیکیاں کہاں سے آئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، تیری بے خبری میں لوگوں نے تیری غیبت کی، یہ نیکیاں ان کی غیبت کرنے سے تجھے ملی ہیں۔ جب اللہ تمہیں کنارے پہ لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ یوسف جانتے تھے تمام دروازے بند ہیں، مگر خدا کی خاطر بند دروازے کی طرف بھاگے اور تمام دروازے ان کے لیے کھل گئے۔ اگر دنیا کے تمام دروازے تمہارے لیے بند ہوں، جان لو تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو، نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ انسان دو چیزوں سے نفرت کرتا ہے، ایک موت سے، دوسرا مال کی کمی سے۔ حالانکہ موت دنیا کے جھگڑوں سے نجات دلاتی ہے اور مال کی کمی مقام حساب کی تکلیف کو کم کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھائے اور دانتوں میں کچھ رہ جائے، اسے اگر خلال سے نکالے تو تھوک دے اور زبان سے نکالے تو نکل جائے۔ جس نے ایسا کیا اچھا کیا اور نہ کیا تو بھی حرج نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات جان لو کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کے ہاتھوں خدا کی امانت ہیں، اس لیے مرد حق نہیں رکھتا کہ انہیں کوئی ضرر یا نقصان پہنچائے اور ان کے حقوق کو پامال کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنی طاقت سے زیادہ مہمان کے لیے تکلف نہ کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ مسلمان کو جو مصیبت پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حدیث نبوی ہے، کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی، رزق میں برکت اور تکبر کو ختم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔